بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں چودھری محمد اشرف گجر۔ آج ہم تاریخ کے ایک نہایت اہم موڑ، ایک اہم فیصلہ، اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ وہ اہم اور تلخ موڑ تھا کہ جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بعد کے جو واقعات ہیں انہوں نے گہرے اثرات پاکستان کی تاریخ پہ، پاکستان کی لوگوں پہ اور اس ملک پہ چھوڑے، اور وہ اتنے گہرے تھے کہ جنہیں آج بھی پاکستان، آزاد جموں کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد، ہر سطح پہ لوگ آج بھی محسوس کرتے ہیں، ہر بچے تک اس کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ قیام پاکستان کے موقع پہ جب یہ فیصلہ ہوا، اور سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جنگ عظیم دوئم ختم ہوئی تو برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ برطانیہ نے پوری دنیا سے اپنے آپ کو وڈرا کیا۔ پوری دنیا میں جو ان کی نو آبادیات تھیں، جو کالونیز تھیں، ان کو آزادی دی اور اپنے آپ کو وہاں سے سمیٹا، اور سمیٹتے سمیٹتے وہ اس جزیرہ نما برطانیہ میں سمٹ گئے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو یہ ہندوستان ہے، برصغیر کہہ لیں، متحدہ ہندوستان کہہ لیں، ان کے علاقوں کو بھی آزادی دینی ہے۔ اس وقت کوئی ایسے خاص حالات نہیں تھے، کوئی زیادہ کوئی پرتشدد کوئی تحریکیں بھی نہیں چل رہی تھیں، لیکن چونکہ ان کے اپنے حالات تھے، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ یہاں سے وڈرا کرنا ہے۔ ویسے کانگریس نے اپنے طور پہ آزادی کی تحریک چلائی کہ ہمیں آزادی دی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نے بھی محمد علی جناح صاحب کی سربراہی میں ان کی بھی یہ تحریک تھی کہ پاکستان کو آزادی دی جائے، لیکن اس کے باوجود حالات ایسے نہیں تھے کہ انگریز مجبور ہو جاتا پاکستان اور ہندوستان کو علیحدہ ملک بنانے پہ۔ اینی وے، میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کے حالات ایسے ہو گئے تھے، انہوں نے پوری دنیا سے اپنے آپ کو سمیٹا۔ ایک وقت تھا کہ سورج برطانیہ کی سلطنت میں غروب نہیں ہوتا تھا، تمام بر اعظموں میں، مختلف علاقوں میں ان کی حکومتیں تھیں، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اب اپنے آپ کو سمیٹنا ہے اور برطانیہ تک اپنے آپ کو محدود کرنا ہے۔ تو اسی پس منظر میں پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی، جو 1947 میں وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ہندوستان کو آزادی دی جانی ہے۔ اب اس مرحلہ پہ یہ مسائل درپیش تھے کہ جب ان کو آزادی دی جائے گی تو کچھ معاملات جو ہیں جن میں اثاثہ جات کی تقسیم ہے، فوجی ساز و سامان اور فوج کی تقسیم ہے، اس کے علاوہ فنڈز جو ہیں وہ دونوں ملکوں میں تقسیم ہونے تھے۔ جو آزاد خود مختار ریاستیں تھیں ہندوستان کے اندر برطانیہ کے کنٹرول میں، ان ریاستوں کے مستقبل کا تعین ہونا تھا۔ ویسے تو انہوں نے سارے راجوں اور مہاراجوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں جو فیصلہ کرنا چاہیں کر لیں۔ کچھ نے پاکستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، کچھ نے انڈیا کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، اور حیدرآباد اور کچھ نے کہا کہ ہم آزاد رہیں گے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے ڈسپیوٹ تھے جو دونوں ملکوں کے ساتھ مل کے طے ہونا تھا۔ باؤنڈری ڈسپیوٹ سب سے اہم جو تھا، سرحدوں کی کا تعین ہونا تھا کہ باؤنڈریز جو ہیں ان کو کیسے ڈیمارکیٹ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ گمبھیر مسئلہ یہ تھا کہ آبادیوں کا تبادلہ وہ کیسے کیا جائے۔ جو ہندوستان میں رہ جانے والے علاقے ہیں ان کے لوگوں نے، مسلمانوں نے پاکستان میں آنا ہے، اور پاکستان سے ہندو یا سکھ یا جو بھی ہیں جو انڈیا جانا چاہیں انہوں نے وہاں جانا ہے۔ یہ کیسے تبادلہ ہو جو پرامن طریقے سے انجام پذیر ہو جائے، اور لوگ جو ہے وہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں میں چلے جائیں۔ اس کے لیے برطانوی حکومت کی تجویز یہ تھی، برٹش گورنمنٹ کی، کہ ماؤنٹ بیٹن اس پیریڈ کے لیے جو چند جو فوری طور پہ پاکستان اور انڈیا بننے کے بعد جو معاملات ڈیل کرنے ہیں، ان کو ڈیل کرنے کے لیے ماؤنٹ بیٹن کو پہلا گورنر جنرل دونوں ملکوں کا رہنا چاہیے، تبھی وہ یہ سارے معاملات ڈیل کر سکیں گے۔ کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں اور قیادتیں تو ڈیگر ڈران تھیں، ایک دوسرے کے مد مقابل اور مخالف تھیں، اور بلکہ دشمنی کی حد تک بات پہنچی ہوئی تھی۔ وہ تو آپس میں
افہام و تفہیم سے معاملہ طے نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا پھر یہ ساری ذمہ داری آ جاتی تھی وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہ، جو دونوں ملکوں کے گورنر جنرل رہتے اور اس کے بعد ان سارے معاملات کو دیکھ بھال کرتے۔ اسی تجویز کے پیش نظر جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 ڈرافٹ کیا گیا، اس کے ابتدائی مسودے میں بھی جو بھی قانون ساز تھے برطانیہ میں، انہوں نے اس کے مسودے میں بھی یہ بات رکھی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو انیشیل پیریڈ کے لیے گورنر جنرل رہیں گے اور وہ یہ جو ڈسپیوٹڈ معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں گے۔ یہاں پہ اس معاملے کو دونوں فریقین کو متفق کرنے کے لیے وائسرائے کے جو مشیر ہیں، انہوں نے وی پی مینن ان کا نام ہے، انہوں نے ہیڈز آف ایگریمنٹ کے نام سے ایک مسودہ ڈرافٹ کیا تاکہ وہ یہ ابتدائی مسودہ دونوں مسلم لیگ اور کانگریس کو بھیجا جائے اور ان کی قیادت کو بھیجا جائے تاکہ وہ اس پہ اتفاق کر لیں، اور اتفاق کرنے کے بعد ماؤنٹ بیٹن جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے گورنر جنرل کا چارج لے لیں اور باقی جو معاملات ہیں ان کو دیکھ بھال شروع کر دیں جو انہوں نے کرنا ہے۔ یہ تجویز جیسے ہی کانگریس کے پاس پہنچی، انہوں نے بلا لیت و لال ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے فوراً اس تجویز کو ایکسیپٹ کر لیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اپنے ملک کا گورنر جنرل ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ تجویز جو ہے وہ وائسرائے کے دفتر سے تحریری طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کی قیادت کو بھی ملی، لیکن ہماری طرف سے فوری جواب نہیں گیا۔ نہ صرف ایک فوری جواب نہیں گیا بلکہ کچھ ایسے اشارے گئے کہ ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی پہلے گورنر جنرل بنے۔ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا کیونکہ اس تمام تصفیہ طلب معاملات کے لیے حکومت برطانیہ یہ سمجھتی تھی اور وائسرائے بھی سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ اور کانگریس یہ کام نہیں کر سکیں گے، انڈیا اور پاکستان یہ کام نہیں کر سکیں گے، جو تصفیہ طلب معاملات ہیں اس کے لیے برٹش جو وائسرائے ہے اسے یہ کام کرنے ہیں۔ اینی وے جب ہماری طرف سے فوری جواب نہیں گیا اور کچھ اشارے ایسے گئے جو ان کی منشا اور مرضی کے خلاف تھے، تو ماؤنٹ بیٹن جو وائسرائے ہیں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے اپریل 1947 میں 4 ملاقاتیں کی، 5 اپریل، 6 اپریل، 7 اپریل، 8 اپریل، 4 دن مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہیں اور اس کے حوالے سے ڈسکشن رہی، اور پھر کوئی بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی تو 17 مئی 1947 کو دوبارہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی ملاقات ہوئی، جس میں وی پی مینن نے وہ جو ڈرافٹ تھا، مسودہ تھا ان ارینجمنٹس کا، جس میں وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل مقرر کرنا تھا، وہ وی پی مینن نے 17 مئی کو مسودہ قائد اعظم محمد علی جناح کو پیش کیا اور انہیں دوبارہ ریکویسٹ کی گئی کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں تاکہ یہ کام شروع ہو جائے۔ لیکن محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ وہ ذاتی طور پہ تو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کا گورنر جنرل الگ الگ ہو، ایک ہی گورنر جنرل نہ ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، مجھے آپ وقت دیں، میں باقی مسلم لیگی جو رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، ان سے مشورہ کر لوں۔ ان سے مشورہ کرنے کے سلسلے میں وہ پھر میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی۔ اگلی میٹنگ جو ہے وہ 3 جون کو ہوتی، 3 جون کو آزادی کا پلان بھی آ گیا، اور اسی 3 جون کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان ملاقات ہوئی اور دوبارہ وہی ایجنڈا تھا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ جلدی ہمیں فیصلہ کر دیں کیونکہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ منظور ہونا ہے یو کے پارلیمنٹ سے، آپ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق اس میں جو پروویژنز رکھنی ہیں وہ رکھی جائیں، اگر مشترکہ گورنر جنرل ہونا ہے ماؤنٹ بیٹن کو تو وہ رکھا جائے، اگر الگ الگ ہونا ہے تو پھر اس کے مطابق اس میں پروویژن امینڈ کر دی جائے، تو آپ اس کا جلدی فیصلہ کر لیں۔ اس دن بھی یاد دہانی کرائی گئی۔ اس کے بعد ایک اور ملاقات 17 جون کو ہوئی، اس میں بھی دوبارہ یہی بات آئی، بار بار یہ ملاقاتیں وہ کر رہے تھے تاکہ ایک ڈیڈ لاک ختم ہو جائے۔
لیکن جب 17 جون کو بھی بات نہیں ہوئی تو آخری ملاقات پاکستان بننے سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ہوتی ہے 23 جون کو۔ 23 جون کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بہت واضح طور پہ محمد علی جناح صاحب کو بتایا کہ اگر آپ یہ تجویز ایکسیپٹ نہیں کریں گے، گورنر جنرل مجھے ایکسیپٹ کرنے والی، تو اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا، آپ کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ آپ کے اثاثہ جات تقسیم ہونے ہیں، فنڈز تقسیم ہونے ہیں، فوجوں کو تقسیم ہونا ہے، آپ کی جو باؤنڈریز ہیں ان کا تعین ہونا ہے، ریاستوں کا مستقبل ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا المیہ آبادیوں کا جو تبادلہ ہے وہ ہونا ہے۔ تو یہ سارے کام کانگریس تو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں کرے گی یا میرٹ کے مطابق نہیں کرے گی، اس لیے بہتر ہے آپ اس تجویز کو مان لیں۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ تجویز نہ مان کے آپ کو کتنا نقصان پہنچے گا آپ کے ملک اور آپ کی پوری قوم کو۔ محمد علی جناح صاحب نے اس دھمکی کہہ لیں ماؤنٹ بیٹن کی یا جو بھی کہہ لیں آپ، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ پاکستانی قوم کو کتنا نقصان ہونا ہے، میں پاکستان کے اثاثہ جات اور پاکستان کے جو بھی فائدے مل رہے ہیں پاکستان کے، میں ان کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن قومی وقار کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہ جناح صاحب نے جواب دیا۔ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ ڈیڈ لاک کیا پیدا ہونا تھا، ایک معاملہ ختم ہو گیا، اور 2 جولائی کو مسلم لیگ کی طرف سے باقاعدہ ایک انکار کرنے کا خط، ڈینائل، ماؤنٹ بیٹن کی تجویز مسترد، یو کے گورنمنٹ کی جو پروپوزل تھی جو کہ انہوں نے اپنے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں بھی لکھ دی تھی مسودے میں، وہ بھی ہم نے مسترد کر دی اور ایک تحریری خط ان کو بھیج دیا۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ کی طرف سے واضح طور پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنائے جانے کے حوالے سے انکار کی وجہ سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بہت زیادہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اس ڈینائل کو، اس تجویز کو مسترد کیے جانے کو اپنی تذلیل اور توہین اور تحقیر محسوس کیا، اور اس کے بعد پھر وہ قطعی طور پر ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ ایک جانبدار، غیر جانبدار وائسرائے کے بجائے ایک جانبدار گورنر جنرل کا بن کے رہ گیا۔ وہ پھر انہوں نے تمام وہ کام کیے جو کسی ایک ملک کا گورنر جنرل دوسرے مخالف ملک کے خلاف کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ پھر انتقام کی آگ میں مبتلا ہو گئے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد جیسے ہی مہاراجہ ہری سنگھ نے الحاق کی دستاویز پہ دستخط کیے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گورنر جنرل کی حیثیت سے فوراً اس کو منظور کر لیا، اور منظور کرنے کے ساتھ ساتھ ہی جب انڈیا نے اپنی فوجیں جموں کشمیر میں داخل کرنا چاہیں تو کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فوراً اس کی منظوری دے دی، اور ان کی منظوری سے انڈین فوجیں جموں کشمیر میں داخل ہو گئیں۔ اس طرف جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے آرمی چیف، پہلے آرمی چیف جنرل ڈگلس گریسی کو حکم دیا کہ پاکستانی فوجوں کو کشمیر میں داخل کیا جائے، تو جنرل ڈگلس گریسی نے فیلڈ مارشل جو انڈیا میں تعینات تھے ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کمانڈر ان چیف چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے جو گورنر جنرل تھے انڈیا کے، ان سے پوچھا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اسٹریٹ اوے انکار کر دیا اور منع کر دیا جنرل ڈگلس گریسی جو پاکستان کے آرمی چیف تھے کہ وہ پاکستان کی فوجوں کو کشمیر میں داخل نہیں کریں گے۔ اور اس لحاظ سے جنرل گریسی نے، پہلے چیف آف آرمی اسٹاف نے، قائد اعظم محمد علی جناح کو انکار کر دیا کہ پاکستانی فوجیں کشمیر میں داخل نہیں ہوں گی۔ یہ فوری طور پہ جو ہوا پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا نقصان جس کو ہم آج تک بھوگت رہے ہیں، وہ اس طریقے سے ظہور پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈ کلف ایوارڈ میں تعین ہو چکا تھا کہ کون سے علاقے کس ملک میں جائیں گے۔
اس ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت گرداسپور کے علاقے نے پاکستان میں شامل ہونا تھا، لیکن چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ناراض ہو گئے ہم سے اور انہوں نے اپنی تذلیل اور توہین محسوس کی ہمارے انکار کی وجہ سے، انہوں نے ریڈ کلف ایوارڈ تبدیل کر دیا اور گرداسپور کا ضلع جو اوور ویلمنگلی مسلم میجورٹی کا ضلع ہے وہ پاکستان سے الگ کر کے انڈیا کو دے دیا گیا۔ جموں کشمیر کو تمام جو راستہ جاتا ہے وہ گرداسپور سے جاتا ہے۔ اگر گرداسپور ہمارے پاکستان میں شامل ہوا ہوتا جیسا کہ ریڈ کلف ایوارڈ میں بھی یہی تھا تو انڈیا کو جموں کشمیر کا راستہ نہ ملتا اور یہ معاملہ اس طریقے سے نہ ہوتا جیسے آج ہمیں مسئلہ درپیش ہے، اور جموں کشمیر کے مسئلے پہ ہم 4 جنگیں بھی لڑ چکے ہیں، بلکہ 5 جنگیں لڑ چکے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ تو گرداسپور بھی ہم سے چلا گیا۔ ہمیں جو فنڈز ہیں ان میں سے ہمیں 750 ملین کے فنڈز پاکستان کو ملنے تھے، کانگریس کی گورنمنٹ نے وہ روک لیے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کے اوپر اپنا کوئی رول پلے نہیں کیا۔ اسی طرح 36%، 36% جو فوجی سازو سامان ہے، جو فوج سے ریلیٹڈ اثاثہ جات ہیں وہ پاکستان منتقل ہونے تھے، وہ نہیں ہوئے۔ آرڈننس فیکٹریز میں سے بھی ہمیں کچھ آرڈننس فیکٹریز یہاں منتقل ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی۔ تمام آرڈننس فیکٹریز، اسلحہ ساز فیکٹریاں انڈیا میں رہ گئیں۔ اسی طرح یہ تو طے تھا کہ جو بھی راجے یا مہاراجے فیصلہ کریں گے وہ اپنی مرضی سے کسی بھی ملک کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فوراً مان لیا، لیکن نواب آف جوناگڑھ گڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تو اس کو نہیں مانا گیا، کہا گیا کہ وہاں پہ آبادی ہندو زیادہ ہیں لہٰذا وہ انڈیا کو جائے گا۔ جموں کشمیر میں بھی تو آبادی زیادہ مسلمانوں کی تھی، لیکن وہاں راجے کا جو الحاق ہے وہ مان لیا گیا۔ جوناگڑھ کے جو نواب کا الحاق ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اسی طرح حیدرآباد دکن نے کہا تھا کہ وہ آزاد رہنا چاہیں گے، لیکن جب کانگریس نے، انڈین گورنمنٹ نے اپنی فوجیں موو کی حیدرآباد پہ قبضہ کرنے کے لیے، فوج کشی کی، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بالکل چپ سادھ لی اور کوئی اس پہ مداخلت نہیں کی، اور بلکہ ایک طرح کی ان کی آشیرواد شامل تھی، اور حیدرآباد دکن پہ بھی انڈیا نے قبضہ کر لیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پنجاب باؤنڈری فورس کو قبل از وقت ختم کر دیا۔ یہی پنجاب باؤنڈری فورس تھی جس نے جو ٹرانسفر آف پاپولیشن ہے، جو ہجرت ہے انڈین پنجاب کے علاقوں سے پاکستان میں جو داخل ہونا تھا، اس کو مینیج، اس کو ریگولیٹ، اس کو تحفظ اس پنجاب باؤنڈری فورس نے کرنا تھا۔ انہوں نے پنجاب باؤنڈری فورس جو ہے اس کو ختم کر دیا، اور پھر جو قتل عام ہوا، 6 لاکھ کے لگ بھگ مہاجرین اپنی جانوں سے گئے، قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور اس لحاظ سے جو نقصانات ہوئے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور پھر چونکہ کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا آبادی کے تبادلے کا، کوئی بھی نیوٹرل پاور موجود نہیں تھی جو ان معاملات کو دیکھ بھال کرتی، لہٰذا کروڑوں مہاجرین کا جو ایک دم پاکستان میں منتقل ہوئے، جو ان کی معیشت پہ بوجھ پڑا، لہٰذا پاکستان کی معیشت قطعی طور پر بیٹھ گئی، اور وہ اس دن سے ایسی بیٹھی کہ آج تک سنبھل نہیں سکی۔ یہ ایک فیصلہ تھا جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا کہ وہ پہلا گورنر جنرل خود بننا چاہتے ہیں، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل نہیں بنایا گیا، اس کو قومی وقار کا نام دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح صاحب نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ قومی راز جو ہیں وہ ان کے پاس نہ چلے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں قومی راز تو پہلے ہی ان کے پاس تھے، کیونکہ پہلے 2 آرمی چیف جنرل میسروی اور جنرل ڈگلس گریسی دونوں انگریز تھے، تمام کور کمانڈر انگریز تھے، تمام فارمیشن آفیسر جو ہے وہ انگریز تھے، تمام کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ہائر بیوروکریسی جو ہے وہ سب انگریز تھے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی راز جانے والی بات تھی، راز تو ظاہر ہے وہ یہاں کے بادشاہ تھے، حکمران تھے، سارے رازوں کو انہیں پہلے ہی پتہ تھا۔ بہرحال چونکہ ہم محمد علی جناح صاحب بابا قوم ہیں، قائد اعظم ہیں، بانی پاکستان ہیں، اور ان پہ کسی قسم کے ان کے فیصلے پہ تنقید کرنا تو ہم اپنے لیے گناہی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یقیناً کوئی ایسا
کوئی ہوگا ان کے ذہن میں، کوئی ایسا فائدہ ہوگا جو جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہرو بھی بہت بڑا لیڈر تھا۔ آ، وہ قائد اعظم سے کسی طرح بھی کمتر لیڈر نہیں تھا، ان سے کمتر وہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً مانا، اس نے ذرا برابر بھی خیال نہیں کیا کہ ان کا قومی وقار خراب ہوگا، بلکہ جتنے بینیفٹس وہ لے سکے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بات مان لیتے تو بے شک اس کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، بے شک اس کا جھکاؤ ادھر تھا، لیکن ہم یہ تمام تحفظات اس نے کم و بیش 8 میٹنگز ہم سے کی ہیں، اپریل میں، مئی میں، جون میں، ہم سے ملاقاتیں وہ کرتا رہا بار بار۔ تو یہ تمام تحفظات اس کے آگے رکھ دیے جاتے کہ ہم ان وجوہات کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ پائے جاتے ہیں کہ آپ گورنر جنرل بن کے ہمیں نقصان پہنچائیں گے ان کو۔ میرا خیال ہے وہ ایسا نہ کرتے، کیونکہ کم از کم وہ برصغیر کا رہنے والا تو نہیں تھا، وہ اس کلچر کا نہیں تھا، وہ شاہی خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ نارمز ہوتی ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر پہلے اور پھر اس کے بعد جو گورنر جنرل محمد علی جناح صاحب بن گئے، وزیر اعظم لیاقت علی خان بن گئے، اور پھر جو اقتدار کی رسا کشی چلی اور جو جس انداز سے دونوں میں ابتدائی چند مہینوں میں ہی بول چال بند ہو گئی اور ناراضگی ہو گئی۔ محمد علی جناح صاحب خود وزیر اعظم ہوتے تو تمام ایگزیکٹو آرڈرز خود جاری کر سکتے تھے، خود پالیسی بنا سکتے تھے، فوری طور پہ آئین سازی کر سکتے تھے۔ بہرحال اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم تو چونکہ بابا کو محمد علی جناح کو ان کو بڑا مدبر اور بڑا دانشور سمجھتے ہیں، ممکن ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہو، کوئی دانش مندی ہو، اور اس کے اوپر تو اب جو آپ جو لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر کومنٹ کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر رائے زنی کر سکتے ہیں، اور جو نقصانات ہوئے اور جس انداز سے آج تک ملک اور قوم بھگت رہا ہے اس کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں۔